زندگی میں اگر کچھ بھی مختلف کرنا ہے، جو ہو رہا ہے اس کے علاوہ کچھ کرنا ہے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ زندگی آپ کی بہتر ہو، تو جو کچھ سوچ آپ کے ذہن میں ہے اس کو توڑنا پڑے گا. اس کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں نا کیش کو پرج کرنا ہوتا ہے، پرج کرنے کے بعد ری بوٹ کرنا ہوتا ہے. یہی ہمارا سلسلہ ہے ری بوٹ کا، اپنی سوچ کو ری بوٹ کرنے کا. سب سے بڑی جو ری بوٹ کے راستے میں مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا اپنے اوپر بلیف کرتے ہیں یا نہیں. آپ جو خود ہیں کیا اس پہ آپ کا اعتماد ہے یا نہیں. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو جو کچھ آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے، جو کچھ آپ کریں، ڈو یو بلیو ان یور سیلف، یو ہیو کانفیڈینس اباؤٹ یور سیلف؟ یس آئی ڈو. اگر آپ کے اندر خود سیلف بلیف نہیں ہوتا تو جو کام آپ کریں اس میں ان پٹ میں آپ اپنا بیسٹ دے نہیں سکتے. تو اپنا بیسٹ دیتے ہیں اپنے سیلف بلیف کے ساتھ، تبھی آؤٹ کم بھی 100% آتا ہے. بہت ٹائم لگا لیکن فائنلی یس آئی ڈو ہیو کانفیڈینس ان مائی سیلف اینڈ آئی بلیو ان مائی سیلف. کیونکہ جب تک میں اپنے آپ میں بلیو نہیں کروں گی، جب تک میرے اندر خود کے اندر کانفیڈینس نہیں ہوگا جو میں کام کر رہی ہوں اس کے لیے، تو پھر اوبیسلی جب کسی چیز میں آپ کا دل نہیں ہوگا تو آپ وہ کام کبھی صحیح نہیں کر سکتے. پہلے نہیں تھا لیکن اب ہے، کیونکہ بہت ساری ہارڈ شپس دیکھی اس کے بعد اب آ گیا، اور یہی سمجھ آیا کہ سیلف بلیو ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں کچھ بھی کرنے کے لیے. تھا پہلے کچھ زیادہ ہی تھا، پھر اس کو نارملائز کرنا پڑا کہ نہیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو پھر اس کو نیچے لا کے سمجھ آیا کہ ہاں نہ زیادہ اوور کانفیڈنس ہونا چاہیے، بس یہ بلیف ہونا چاہیے کہ آپ کچھ کر سکتے. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. آپ نے کہا کہ زیادہ تھا اور اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. تھوڑی اس کی وضاحت کریں. ڈو یو اگری کہ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پھر تو ایک سیلف بلیف یہ ہوتا ہے آئی کین ڈو دس. اوور کانفیڈینس کائنڈ آف ایسا ہوتا ہے کہ اونلی آئی کین ڈو دس، کہ یہ کام ہے یہ صرف میں کر سکتی ہوں، میں بہتر کر سکتا ہوں، باقیوں سے زیادہ بہتر کر سکتا ہوں. اچھا، اونلی والا فیکٹر تو اوور کانفیڈنس میں نہیں ہے. اوور کانفیڈنس میں شاید یہ ہے کہ آپ ان نیچرلی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کر جائیں گے اور آپ ضرورت سے زیادہ ہی، ایم آئی رائٹ؟ جی. آپ ڈر نکل جاتا ہے. جو اونلی والی بات ہوتی ہے وہ پرائڈ کی سینس میں آ جاتی ہے. جو اوور کانفیڈنس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار میرے لیے تو کوئی چیز ہی نہیں، میں کر لوں گا. وہ چیز کو ذرا آپ کو جو ہے نا وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کہ آپ یہ چیز کر سکتے ہیں یا آپ یہ چیز کر لیں گے. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. آپ نے کہا کہ پہلے نہیں تھا، تو کیا انڈر کانفیڈنس کا فیز تھا؟ انڈر کانفیڈنس کہنا تھا یہ تھا کہ لائک اب آئی ایم ان یونیورسٹی، تو جب میں اسکول میں تھی اوبیسلی بولنگ ہوتی ہے اور اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا وہ بی لٹل کیا جاتا ہے، آپ کی ہر چیز پہ کامنٹ کیا جاتا ہے، پیپل گینگ اپ اگینسٹ یو اینڈ دے جسٹ اسٹارٹ یو نو بلیٹنٹلی کچھ بھی بولتے رہتے ہیں آپ کو. تو اوبیسلی اس سے پھر آپ تھوڑا ہو جاتے ہو سپریسڈ وغیرہ. تو وہ فیز آیا تھا. لیکن پھر دیر کمز اے پوائنٹ جب یو گو لائک نہیں بس دس از دا ہائٹ، آئی ہیو ٹو اسٹیپ آؤٹ آف اٹ اینڈ آئی ہیو ٹو اسپیک اگینسٹ اٹ. تو تب وہ فیز آیا تھا کہ آئی ہیڈ ٹو اسپیک اپ. اور پھر تب کچھ زیادہ ہی اوبیسلی لائک ہی سیٹ کہ اوور کانفیڈنس برا ہوتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اوور کانفیڈنس بھی کچھ حد تک ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اوور کانفیڈنس ہوگا آپ کے اندر تبھی آپ کے اندر یو نو وہ دیٹ تھنگ ہوتی ہے موٹیویشن کہ میں یہ کر سکتی ہوں، میں یہ کر سکتی ہوں، میں کروں گی. تو وہ اوور کانفیڈنس بھی ضروری ہوتا ہے. لیکن ایکسیس ٹھیک ہے، ایکسیس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اوور کانفیڈنس بھی ضروری ہے. آپ نے بھی کہا کہ پہلے نہیں تھا، بعد میں آیا. ہارڈ شپس، وضاحت. بہت ساری ہارڈ شپ، جس طرح میں جب اسکول میں تھی یا بعد میں کالج میں بھی آئی، یونیورسٹی لائف میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کچھ میں اچیو بھی کر لیتی تھی، کچھ جیت کے بھی آتی تھی، تب بھی مجھے سننے کو ہی ملتا تھا تم تو اس قابل ہی نہیں تھی. تو اس وجہ سے میں بہت سیلف پیٹی کرتی تھی. انفیکٹ ابھی بھی کبھی کبھی کرتی ہوں. تو میں نے یہ سیکھا کہ آہستہ آہستہ آپ کو سیلف بلیو ہونا چاہیے کہ آپ اس چیز کے ورتھ ہو. بے شک دنیا مانے یا نہ مانے، سوسائٹی کا کام بولنا ہے، کیونکہ سوسائٹی ہمیشہ آپ پہ انگلی اٹھاتی ہے، وہ ہمیشہ اٹھاتی رہے گی. آپ کو بس سیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح آپ نے خود میں بلیو کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے جانا ہے. بڑی گہری بات کی کہ سوسائٹی کا کام آپ بلیٹل کرنا ہوتا. یہ ہر سوسائٹی میں نہیں ہوتا، لیکن بد نصیبی سے جس ریجن میں ہم رہتے ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو ریجن ہے یہاں پہ ایسا ہے. اور میرا ذاتی موقف تھوڑا سا تلخ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ بحیثیت قوم، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ریجن کی بات کر رہا ہوں، ہم اچیورز نہیں ہیں. جنرلی اسپیکنگ ہم بڑے لو اچیورز ہیں، ہائی اچیورز ہم نہیں ہیں. کیونکہ ہم لو اچیورز ہیں تو ہم تھوڑے سے کاہل ہیں، اور اس کاہلی کو ہم جو اس کا پورٹریل ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ اگر اس بچی نے کچھ بہتر کیا تو میں یہ نہیں کروں گا کہ یار میں بھی کوشش کروں. میں کہتا ہوں اس کو کس طرح میں کاٹوں، کسی طرح میں اس کو چھوڑ، یعنی کہ میں خود نہیں اٹھتا، میں اس کو اپنے برابر کرنے کے لیے نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہوں. اور یہی وہ چیز ہے جو کہ ٹرولز، بلیز اور ان کی شکل میں، لیکن اس پہ ایک الگ بیٹھک میں بات ہوگی. ٹرولنگ اور بلینگ کو کیسے ڈیل کرنا الگ بات ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں ٹو ہیو بلیف ان یور سیلف. آپ نے جو بات کی اس کو میں تھوڑا سا ایڈ کروں، لائک یور کامنٹس ایز ویل. ایک عمر ہوتی ہے جب آپ بہت کم عمر ہوتے ہیں،
یعنی کہ 14 15 16 آپ کو گارنٹی نہیں ہوتی کہ آپ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. لیکن ایک عمر ہوتی ہے 18 19 20 کی, جب آپ یونیورسٹیز میں آ جاتے ہیں, تب بھی اگر آپ کو نہیں پتہ کہ آپ غلط صحیح کر رہے ہیں تو آپ کے والدین کی پرورش کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. یعنی انہوں نے والدین نے جھک ماری ہے. وتھ ہمبل اپالوجی والدین سے معذرت کے ساتھ معافی چاہ رہا ہوں. اگر 20 سال کا آپ کا بچہ بھی صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتا تو آپ نالائق تھے, اس کا قصور نہیں, آپ کی تربیت کا قصور ہے. وہ جب اسٹیج آ جائے تو دین یو ہیو ٹو اسٹارٹ بلیونگ ان یور سیلف کہ یار اب مجھے پتہ ہے میں یہ صحیح کر رہا ہوں. اگر وہ لوگ میرے ارد گرد کے لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا وہ نہیں بھی سمجھ رہے, مجھے پتہ ہے میں صحیح. لیکن جو اوور کانفیڈنس والی بات اپنی بڑی انٹرسٹنگ ہے, ہم ایڈوائس لینا بند کر دیتے ہیں, وہ بڑا ڈینجرس ہے. تو وی ہیو ٹو ٹیک ایڈوائس اینڈ وی ہیو ٹو کیپ لرننگ. اوور کانفیڈنٹ جب آپ سیکھنا بند کر دیتے ہیں. غضب یہ ہوتا ہے کہ ہم اوور کانفیڈنٹ ہیں, ہمیں کہتے ہیں اب تو مجھے سب پتہ ہے. بھائی کہہ رہے یار دیکھو بہتر چیز آ گئی ہے, نہ جی مجھے تو سب پتہ ہے. دیٹ از اے پرابلم. تو آپ کا اب جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کانفیڈنس کے لیے, اچھا اوور کانفیڈنس کا ایک بائی پروڈکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اریٹیٹنگ ہو جاتے ہیں بڑے, کیونکہ آپ بڑے ہو گئے, آپ کہتے ہیں یہ 12 سال کا بچہ ہے, تو 30 سال والے کے لیے آپ اریٹیٹنگ ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہو؟ یہ کہ بندہ تھوڑا اگر بولنے کی آپ کو ہے کہ آپ کی بات سنی جائے تو بندے میں تھوڑا سننے کا حوصلہ خود بھی پیدا کرنا چاہیے. اف یو اسٹارٹ لسننگ ٹو پیپل اینڈ صرف سننا نہیں سمجھنے کی کوشش آپ کرنی شروع کر دیں تو وہ اریٹیٹنگ فیکٹر کم ہو جاتا ہے. Do you agree with that? میرے ساتھ خود یہ ہوتا ہے کہ میں اتنا بولنے لگ جاتی ہوں کہ اگلے کے لیے بہت اریٹیٹنگ ہو جاتا ہے. اینڈ اور آپ کو پتہ ہے یہ بات, مجھے پتہ ہے, لیکن اور پھر بھی پھر بھی کنٹرول میں نہیں کنٹرول نہیں کر پاتی. کیوں؟ کیونکہ آئی ڈونٹ نو, مے بی یہ سائیکولوجیکلی ہے پھر شاید, کہ اب جس طرح میرے ساتھ ایک بار ایسا ہوا ہے کہ میں ہماری پریزنٹیشن ہو رہی تھی کلاس میں, اینڈ ٹیچر تھی ہماری, اور انہوں نے مجھے بولی گئی کہ آپ غلط, آپ فون سے کیوں پڑھ رہی ہو, آپ پیپرس کیوں نہیں اپنے لے کر آئے. اور اینڈ دس از ویری روڈ آن مائی پارٹ کہ میں نے کیا, میں اسٹیج سے اتری, میں نے پیپرس پیچھے پھینکے, میں نے کہا ہیل ود اٹ, اور میں چلی جانے لگی. اینڈ شی از لائک ایکسکیوز می یو آر ٹاکنگ ٹو اے ٹیچر, اینڈ آئی ایم لائک ایکسکیوز می یو آر ٹاکنگ ٹو اے اسٹوڈنٹ, اور میں چلی گئی. اینڈ دین آئی ریئلائزڈ واٹ ڈڈ آئی ڈو, کہ میں اتنی وہ ہو گئی ہوں اپنے میں کہ میں نے ایک ٹیچر کے ساتھ ایسا کیا. اینڈ آئی ٹرائیڈ آگے نہ ہو, لیکن اگلے سیمسٹر میں پھر میں نے ایسے کیا. سو آئی جسٹ ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹیکل اٹ. مے بی اوکے, یہ والا جو ان کا سوال ہے اس کو ایک الگ بیٹھک میں کرنا پڑے گا. یہ پورا ایک شو ہے کہ اس اریٹیشن کو یا اپنے غصے کو کیسے قابو کرنا ہے, اس پہ الگ سے ایک بیٹھک بنتی ہے, کریں گے. لیکن وہ جو آپ اریٹیٹنگ نہ ہو, یہ تو خود اریٹیٹ ہو گئی ان کی, میرے حساب سے ٹیچر بھی غلط تھی ویسے بات ہے, ٹھیک ہے, الگ اس سے بات کرتے ہیں. لیکن آپ اریٹنگ اس پہ کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ میرے لیے تو میں ہمیشہ دوسروں کی باتیں سنتی آئی ہوں. جس طرح میں بولنے والی نہیں ہوں, لسنر زیادہ ہوں. ویسے بھی میں تھوڑی ریزرو طبیعت ہے میری, تو میں زیادہ بات نہیں کرتی انلیس کہ کوئی مجھے خود اپروچ نہ کرے. اور ویسے یہ بات ہے کہ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں وہ بہت زیادہ اریٹیٹنگ ایک پوائنٹ پہ جا کے ہو جاتے ہیں, اور لوگ سننا بھی بند کر دیتے ہیں. تو میرے خیال سے کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ خود اپنے آپ کو پہلے سنتے, ریکارڈ کر کے بے شک سننے کا بھی, کہ آپ کتنے اریٹیٹنگ واقعی میں ساؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں, یہ انسان کر سکتا ہے. اور جب آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ آپ کتنے اریٹیٹنگ ساؤنڈ کر رہے ہیں, میرے خیال سے تب پھر آہستہ آہستہ. میرے بارے میں کیا خیال ہے, کتنا اریٹیٹنگ ہوں؟ نہیں, میرے خیال سے بہت بولتا ہوں, لیکن وہ سینس والی بات ہے. میرے منہ پہ تعریف نہ کر کہ میں کتنا اریٹیٹنگ ہوں. اس میں اریٹیٹنگ نہیں, تو ہر بندہ ہوتا ہے, کوئی زیادہ نہیں, ڈپلومیٹک نہ تھوڑا سا ہے نا, لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے. میرے سے بھی 2-3 وہ نوبت نہیں ہے. لیکن سر جب کوئی بندہ سینسیبل بات کر رہا ہے اور فوڈ فار تھاٹ ہے تو وہ اریٹیٹنگ نہیں ہوتا. لیکن اگر شٹ بول رہا ہے تو لیکن اٹ ڈپینڈس نا, مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بات, آپ کی سوچ میری سوچ سے میل کھاتی ہو. تو پھر آپ کی سوچ میری سوچ سے میل نہیں کھاتی تو میرے لیے پھر آپ کی بات اریٹیٹنگ ایٹ سم پوائنٹ ہو جائے گی. ہاں میری, اب دیکھو یہ کرسی میں نیچے چلے گی, آپ لوگوں نے مجھے اتنا ڈاٹا میری کرسی گر گیا. اچھا نہیں, تو میں اپنے بارے میں پوچھ رہا ہوں, کیا میں اریٹیٹنگ ہوں؟ جب کوئی ایسی ڈسکشن ہو جنرلی کتنا اریٹیٹنگ ہوں؟ میرے بارے میں میرے دوست احباب بولتے ہیں خدا کا واسطہ ہے تو کم بولا کر. سر آپ پنکچوئل نہیں ہیں. فنکشن نہیں, میں ٹائم بالکل ٹائم پہ آ گیا تھا, لیکن میں دوسری جگہ ڈسٹریکٹ کر دیا گیا. میں بہت زیادہ فنکشن وقت کا تو مقابل. ہاں تو پھر اریٹیٹ ہو گئے نا. نہیں, کیسے اریٹیٹ ہوا؟ ہم ہو گئے اریٹیٹ. نہیں, وہ ڈفرینٹ چیز ہے. میرے کانفیڈنس سے یا میرے زیادہ بولنے سے اریٹیٹنگ کتنا ہے؟ کھل کے بولیے. نہیں, کیونکہ آپ سامنے والے کی بات سننے کا, اس کو مطلب بولنے کا پورا موقع دے تو رہے ہیں نا. جب میں اینکر بنتا ہوں, جب میں اینکر نہیں ہوتا تب نہیں, جب نہیں بولنے دیتا نا. نہیں, وہ ادھر آفس میں ایسا ہمیں لگا نہیں کہ
نہیں بولنے ہم دیتے. اریٹیٹ نہیں ہوں. سر ایٹ سم Irritate ہو رہے تھے. ہاں تھوڑا. سر ایٹ سم پوائنٹ چاہے ویسے آئی ایم کانٹرڈکٹنگ میں اپنی بات, لیکن اگر ایٹ سم پوائنٹ کوئی بے شک اچھی بات بھی کر رہا ہے نا, لیکن اگر بولی جائے گا ایٹ سم پوائنٹ اریٹیٹ ہو جائیں گے. تھینک یو. میری بھی یہ بڑی بری عادت ہے اور میں آج تک اس سے جنگ لڑ رہا ہوں اس عادت سے, اور وہ یہ ہے عادت کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس سے بہتر پتہ ہے, مجھے یہ بیماری ہوگی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہتر کروں. آپ ٹیلی فون پہ نوٹس لے کے گئیں, مجھے بیماری ہوگی بتانے کی, نہیں کاغذ پہ کیوں بتانے, کوئی نوٹس لائی نا, لیکن وہ ایک بیماری ہے کہ نہیں میں نے آپ کو بتانا ہے. دیٹ از کانفیڈنس, دیٹ از بلیف, لیکن اس میں مصلحت نہیں ہے, اس میں سمجھ نہیں ہے, اس میں میچورٹی نہیں ہے, اس بات میں عقل نہیں. اور میں نے اپنے اوپر آپ سے اس لیے کہا کہ یہ زندگی کے ہر موڑ پہ, سکسیس کے ہر لیول پہ, کہیں بھی زندگی میں آپ یہ غلطی کر سکتے ہیں. اور جو اصل وین یو بلیو ان یور سیلف, جو ہمارا آج کا موضوع تھا, جب اگر آپ کو اپنے اوپر واقعی بلیف ہو جائے گا, اور میں خود ابھی یہ ثابت کرنے لگوں کہ میں فیل ہو چکا ہوں, جب آپ کو خود اتنا بلیف ہو جائے گا اپنے اوپر, اور آپ کو پتہ ہوگا آپ یہ جواب دینا بند کر دیں گے, آپ بحث کرنا چھوڑ دیں گے, آپ یہ بتانا چھوڑ دیں گے کہ مجھے ایک بہتر طریقہ آتا ہے. اور جب تک آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں تو آپ نالائق ہیں. اور میں خود, حالانکہ میں بہت عمر ہو گئی ہے الحمدللہ میری, ایک زمانے سے میں پبلک لائف میں ہوں, 20 سال سے کم از کم لوگوں سے, آڈینس سے بول رہا ہوں, لیکن ابھی بھی مجھ میں یہ سخت بیماری ہے کہ اگر مجھے لگے کہ یہ بہتر ہو سکتا ہے تو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں گھس کے آپ کو بتاؤں کہ بھائی وہ کر رہا ہے, اس کی زندگی گزر رہی ہے, تجھے کیا ہے یار. ٹھیک ہے, سو بلیو ان یور سیلف, بی کانفیڈنٹ, نو کہ یار یہ میں, لیکن اوور کانفیڈنٹ نہ ہوں, سیکھنا نہ بند کریں, لوگوں کو سننا نہ بند کریں. اور جو انہوں نے کہا نا کہ میں سنتی زیادہ ہوں, یہ بڑی قیمتی بات ہے. سنے بولنا بند کریں. جب باری آئے بولنے کی تو اتنا بولیں جتنا کوئی سننا چاہتا ہے. یہ بڑی مشکل سے میں نے ریسنٹلی کنٹرول کیا. کسی شو پہ جاتا ہوں تو اپنی باری پہ بولتا ہوں, اور جتنی دیر بولنے کو کہا جاتا ہے اتنی دیر بولتا ہوں, اس کے علاوہ چپ رہتا ہوں. ورنہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے, بولنا. پچھلے شوز جو ہمارے تھے, ہم نے MCTC کے بھی کئی سیریز کی, وہ بھی آپ کو یہیں لنک مل جائے گا, وہ بھی آپ نے دیکھنے. ان دونوں کے بڑے جھگڑے ہوتے تھے, لڑاکو بلیاں یا دونوں کی دونوں. یوٹیوب چینل آپ نے فیصل قریشی کے نام سے اس کو سبسکرائب کرنا ہے, اور آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے اپنے ذاتی تجربے سے کہ آپ نے اپنی ذات میں کانفیڈنس کیسے حاصل کیا, اگر نہیں کیا تو کہاں فیل کیا, اگر آپ ابھی بھی انکانفیڈنٹ ہیں تو کیوں انکانفیڈنٹ ہیں. وہ تمام باتیں آپ نے ہم سے شیئر کرنی ہے, تاکہ آپ ہو سکتا ہے کچھ ہم سے نہ سیکھ سکیں, لیکن ہم آپ سے کچھ سیکھ سکیں. جیسے ان کے ذاتی تجربات سے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, تو آپ کے تجربات سے ہم سب کو شاید اپنی غلطیوں کا احساس ہو, اور ہم شاید اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. ریبوٹ کا سلسلہ دیکھتے رہیے. یہ پہلی بیٹھک ہے, کچھ غلطی ہو تو اس کے بھی کامنٹس فیڈ بیک دے دیجیے گا. سبسکرائب کرنا ہے چینل کو, سبسکرپشن کے بعد ایک گھنٹی بجے گی, گھنٹی بنی آئے گی, اس گھنٹی کو کلک کرنا ہے تاکہ نوٹیفیکیشن مل جائیں. ہماری لائیو اسٹریمس پہ آپ دیکھ سکیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ریبوٹ کا سلسلہ تھا, بڑی سیریس باتیں تھیں. میں اٹھ کے جا رہا تھا اسٹوڈیو سے, تو یہ ایک نہایت عظیم الشان شخص مجھے ملا جس نے قمیض تقریباً اسی رنگ کی پہنی ہوئی تھی جو میں نے. تو یار او بھائی جان, تو تو راک اسٹار پاپ اسٹار, میری قمیض دیکھ کیا. لیکن ہماری گپ بڑی اچھی ہوئی. ان کے پاس گٹار بھی تھا. میری پرانی حسرت ہے کہ میں گٹار بجانا سیکھوں. میں نے زندگی میں نہیں سیکھا, میں صرف باتیں کرتا ہوں. جو نہ سیکھنا ہو تو سیکھ لیتے, میں کرنا ہوتا ہے کر لیتے. میں نے کہا کہ گانا شانا سنا سکتے تھا. میں ایک کمٹمنٹ لی ہے کہ ریبوٹ پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ہر بار ایک گانا سنایا کریں گے. انہوں نے یہ بھی ہم سے وعدہ کیا ہے کہ یہ پاکستانی گانے جو پرانے ہیں نا, اس کی بھی تھوڑی کوشش ریاست سے ماریں گے, انشاءاللہ جلد وہ کریں گے. لیکن عبداللہ قریشی یوٹیوب سبسکرپشن, یاد سے فیصل قریشی یوٹیوب سبسکرپشن, عبداللہ قریشی بھائی قریشی. سر جی گانا سناؤ, کیا سناؤ گے آج؟ عجیب داستان ہے, کہاں شروع کہاں ختم, یہ منزلیں ہیں کون سی, نہ وہ سمجھ سکے نہ ہم.
عجیب داستان ہے مبارکیں تمہیں کہ تم کسی کے نور ہو گئے مبارکیں تمہیں کہ تم کسی کے نور ہو گئے کسی کے اتنے پاس ہو کہ سب سے دور ہو گئے عجیب داستان ہے بیوٹیفل وائس ریبوٹ کے ہر سلسلے میں آپ کو ایک گانا ہم عبداللہ سے سنوائیں گے. تھینک یو. اگلی بار تک کے لیے اجازت.